اتنا فاصلہ رکھا ہوا ہے کہ جس کو مٹانا آپ ہی کرنا. آئیے تشریف آ جائے آگے تھوڑا سا مجھے ماحول دیں تاکہ بات مجھ پر آگے بڑھ سکے. بیٹا آج تو آ سکتے ہو اور ضرور بے شک بیٹھ لیں باقی جوان آ گیا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر. والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات. قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر. ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر. بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر. وعلى شجرهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بابا کی ملت سلام.
احمد الرجال صاحبان اسلام و ایمان و ایمان، عاشقان رسول و عاشقان آل رسول و عاشقان رسول۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 48 کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے قریب سے، اپنے محبوب سے، اپنے مطلوب سے، اپنے مقصود سے، اپنے احمد سے، اپنے محمد سے، اپنے وہاں کے مصطفیٰ یہاں کے مجتبیٰ سے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک، میرے حبیب بلا ریب بلا شک یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ بیعت کی ہے، ان الذین یبایعونک، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی صرف اور صرف، بس اور بس، فقط اور فقط حقیقت یہی ہے، یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ظاہراً تو تیرا ہاتھ ہے، لیکن تیرے ہاتھ کی یہ عظمت ہے کہ میں اللہ مجھ کو اپنی ذات سے نسبت دے کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں پر مجھ اللہ کا ہاتھ۔ توجہ فرمائی صاحبانہ، جس طرح رسول پاک کی زبان وحی ترجمان کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب میری وحی کے بغیر بات نہیں کرتا، یعنی محمد کا کلام کلام اللہ ہے۔ یا جیسے اور آیت اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمی، کتنا مقام فضل و فضیلت ہے ہمارے نبی کا کہ جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا ہے، جس طرح ہمارے نبی کی زبان کو لسان اللہ کہا ہے، اسی طرح نبی کے پھیل کو اپنا پھیل کہا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت اذ رمیت، کہ جب کنکریاں تو نے پھینکی تو نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رمی، بلکہ یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ اللہ اللہ اس سے بڑھ کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے محمد و آل محمد جو کچھ تم چاہتے ہو یہ ارادہ تمہارا نہیں ہوتا بلکہ میرا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا حبیبی انت المرید وانت المراد، اے میرا حبیب تو ہی میری مراد ہے اور تو ہی میرا ارادہ ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لارادتہ، اللہ نے محمد و آل محمد کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظاہر ہونے کا مرکز بنایا ہے۔ یا اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحدث الیکم وتستر من
شخص کہتا ہے مجھے محرم پڑھ دو، یہ نعرہ تو کم از کم آپ مل کے لگائیں، نعرہ حیدر، درود پڑھیے گا صلوات۔ تو صاحبان آج کی گفتگو میں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کو، اللہ نے اپنا ہاتھ کا ہے محمد کے ہاتھ کو، اس سے مراد حقیقی ہاتھ نہیں۔ پھر عرض کرتا ہم جو کہتے ہیں علی جد اللہ ہے، ہم نہیں کہتے، بلکہ نفس اللہ کہہ کر اللہ نے منوایا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ شب ہجرت علی نے بستر پر سو کر یہ آیت اللہ سے اپنے قصیدے میں کہلوائی، تو علی کا نفس نفس اللہ بنا۔ جب نفس نفس اللہ ہے تو پھر آنکھیں کیا ہیں؟ بولتے نہیں، آپ سارے پیچھے پیچھے بیٹھ گئے۔ آنکھیں کیا ہے؟ عین اللہ۔ زبان کیا ہے؟ لسان اللہ۔ کان کیا ہے؟ اذن اللہ۔ ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ، لیکن حقیقی نہیں۔ یہی بات ہے جس پہ آج مجھے گفتگو کرنی ہے، یعنی اگر ہم ایمان رکھ، اگر نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے رسول کا ہاتھ ید اللہ ہے، لیکن اس ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں، دیکھیں نا، یہ جس کی 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے، ایک کف دست ہتھیلی ہے، ایک پس پشت ہے، بیچ میں اس کے رگیں ہیں، رگوں کے ساتھ گوشت ہے، گوشت میں خون ہے، پھر اس میں حرکت ہے، حرکت کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ یہ ہے حقیقی ہاتھ۔ لیکن جب اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، بابے ہو جڑے اگے بیٹھے تھوڑا تھوڑا بولو صحیح، تسی بولنا تو نہیں، یہ تو خیر میں پتہ ہے کیونکہ زمانے میں آپ بول چکے ہیں۔ جناب رسول پاک کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ جو ہم کہتے ہیں، اللہ کا حقیقی ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تو مقام و مکانیت سے مبرہ منزہ ہے۔ جب اللہ کا جسم ہی نہیں ہے تو میرا ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں گزارش یہ ہے کہ ہر لفظ، آ جاؤ عمران شاہ، ہر لفظ آگے آ جاؤ، ہر لفظ اپنے دامن میں 2 معانی رکھتا ہے، ایک معنی حقیقی، ایک معنی مجازی۔ مثلا لفظ ہے عربی کا ابن، ابن کے معنی ہے باپ۔ اب یہی ابن کا لفظ، باپ کا لفظ حقیقی باپ کے لیے بھی ہے اور مجازی باپ کے لیے بھی ہے۔ حقیقت اور مجاز کو سمجھانے کے لیے بڑے 99% چپ کر گئے۔ میں یہ تھوڑے سے 2 لفظ دے دیتا ہوں۔ بڑی دور سے چلا، آتے آتے تھک گیا، گاڑی میں آنکھ لگ گئی، جب کھیرے والی کے قریب پہنچے تو نصیر شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضور جاگیے امام صاحب، کھیرے والی آ گیا۔ غلط، بالکل غلط۔ کھیرے والی کہاں؟ وہ تو 100 سال سے جہاں ہے وہیں ہے۔ یار جڑے بول سکتے ہو تو بولو، اب ان بزرگوں نے تو نہیں بولنا۔ کھیرے والی کا کام، کھیرے والی کا مقام 100 سال سے 200 سال سے جہاں ہے وہ تو وہی ہے، وہ تو نہیں آئے، بلکہ کھیرے والی میں ہم آ گئے۔ لیکن جب اس نے کہا کھیرے والی آ گیا تو اب مجاز کہہ کے اس نے یہ سمجھا دیا کہ ہم کھیرے والی میں آ گئے۔ چلو ایک اور مثال دیں، یہ دیکھیے یہ گلاس ہے، میں نے گلاس طلب کیا، پانی مل گیا، میں نے
منہ سے لگایا، پانی پی لیا، گلاس میں نے واپس کر دیا۔ مولانا صاحب نے پوچھا قبلہ پانی پی لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، گلاس پی لیا ہے۔ کہتے ہو محرم پڑھ، میری تشریح تو اسی طرح مشکل ہوتی ہے کہ ہاں میں نے گلاس پی لیا ہے۔ اب گلاس کو نہیں پیا جاتا، پی تو وہ شے جاتی ہے جو گلاس کے اندر ہے، شربت ہے، دودھ ہے، پانی ہے، وہ پیا جاتا ہے۔ جب میں نے کہا ہاں گلاس پی لیا تو آپ سمجھ گئے کہ پانی پی لیا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ اسی لفظ ابن کو سمجھانے کے لیے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کیا ہے، لو میرے بزرگوں، لو میرے بھائیوں، میں سورہ نمبر 33 کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محمد کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو محمد کا امتی کہلانے والوں خبردار، محمد سے کسی سببی رشتے کے پیش نظر اس پر ناز کرتے ہوئے محمد کو اپنا باپ نہ کہنا۔ دیکھا میں نے کتنا بڑا فکرہ دیا ہے جس کی میں تشریح نہیں کر سکتا کہ محمد سے کسی سببی رشتے کے پیش نظر خبردار ان رشتوں پر ناز کرتے ہوئے کبھی محمد کو اپنا باپ نہ کہنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یعنی یہ جو امتی تمہارے ہیں نا، تم جو ہو، محمد تمہارے مردوں میں سے حقیقی باپ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو اب آیا محمد کسی کا باپ نہیں۔ پھر آتے ہیں سورہ نساء کی طرف جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب یہ جو نصرانی ہے نا، 3 دن تم نے ان کے سامنے میری توحید منوانے کے لیے قرآن پڑھا ہے، لیکن اکیلا قرآن میری توحید نہیں منوا سکا۔ تو اب قرآن سمت کے علاوہ میں تجھے حکم دیتا ہوں ناطق قرآن لے جا۔ آج کی تقریر ہوگی مشکل، کیونکہ مجھے دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کون دے سکتا ہے، آپ سب لے سکتے ہیں، نہیں بولنا الگ بات ہوتا ہے، لینا الگ بات ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے 3 دن میری توحید منانے کے لیے تو نے نصارہ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے، تاکہ قیامت تک کے لیے میں ابھی یہ منوانا چاہتا ہوں کہ اکیلا قرآن کافی نہیں۔ جب میری سبحان اللہ، جب میری توحید منوانے کے لیے اکیلا قرآن کافی نہیں ہو سکتا تو سارا دین منوانے کے لیے دیکھا جوانوں، آپ نے دیکھا نا، بابا نے آپ کے سامنے نعرہ لگوایا تاکہ جوانوں کو پتہ چل جائے کہ جب بھی بڑھاپے میں محبت علی جان پڑے اور نعرے کی صدا بلند کی جائے تو جوانی مثل زلیخا پلٹ کے آ جاتی ہے۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، نہ سورہ نساء کی آیت ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان نصارہ سے کہہ دیں ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ معلوم ہوا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، اپنوں کا باپ ہے۔ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ اپنوں کا باپ ہے۔ میرا فکرہ لیں،
کیونکہ گھنٹے کے اندر مجھے سب کو تمام کر دینا ہے. محمد زکات والوں کا باپ نہیں, محمد زکات والوں کا باپ نہیں, صلوات والوں کا باپ ہے, صدقے والوں کا باپ نہیں, ہدیے والوں کا باپ ہے. حضور فکرہ لیجیے گا, اگر سمجھ میں آ جائے, سمجھ رہے ہیں آپ سب, صرف نہ بولنا الگ بات ہے. محمد دروازے پہ رکنے والوں کا باپ نہیں, چادر میں بیٹھنے والوں کا باپ. سبحان جیتے رہے سلامتی ہو, اور یہی قوت و طاقت علی کے صدقے میں قائم و دائم رہے. دیکھا آپ نے علی کے نام میں کتنا اثر ہے کہ ادھر علی کا نام آتا ہے, ادھر جوانوں کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھے نعرہ سبحان اللہ. جیتے رہے جی سلام. دیکھیے صاحبہ, ایک فکرہ دے رہا ہوں, پہلے سب سے بیٹا بیٹھ جاؤ مت جاؤ, ایک فکرہ دے رہا ہوں, ذرا توجہ کیجیے. لفظ ہے ناشا جی, لفظ ہے دو مولانا. ایک ہے ایک جگہ کی این پر زبر, آگے نون, نون پر شد, نون کے آگے یہ کے نیچے کسرہ یعنی زیر, اسے کہتے ہیں انی, انی. اور ایک دوسرا لفظ ہے نین, نین کے نیچے زیر, اس کے آگے نون, نون کے اوپر شد, اس کے بعد چھوٹی یہ کے نیچے زیر, اسے کہتے ہیں منی. اچھا, ایک لفظ ہے انی, ایک لفظ ہے منی. انی کے معنی کیا ہے؟ میرے سامنے کچھ بچے بیٹھے تھے, وہ شور کر رہے تھے, میں نے انہیں کہا چپ کر جاؤ, میرے سامنے شور نہ کرو. انہوں نے پھر شور مچایا, میں نے پھر کہا چپ کر جاؤ, انہوں نے پھر شور مچایا. تو اب میں نے جلال میں آ کر کہا انی. دسو جی میں ٹھیک ہے یار, جب مجھے عمران شاہ بلائے نا, تو جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں ذرا آگے بیٹھے, کہ میری تقریر میں صرف معجزات نہیں ہوتے, واقعات نہیں ہوتے, صرف لڑنا لڑانا اور بھاگنا بھاگنا نہیں ہوتا. تو اسی لیے کچھ آگے بیٹھ کر, ورنہ سلام کر دوں گا میں, آج بھی پتہ نہیں کتنی اس سے بات پہنچا ہوں, اور پھر آگے جا کے پھر پڑھنا ہے. انی قوموا انی یعنی اٹھ جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ. تو محمد انی والوں کا باپ نہیں, میرے پاس زیادہ ہارڈ ٹائم نہیں ہے, میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. محمد انی والوں کا باپ نہیں. کن سے کہا, کب کہا, کس کو کہا, یہ تاریخ سے پوچھتے رہو کہ محمد نے کہا قوموا انی, یہاں سے پوچھ کر چلے جاؤ. محمد انی والوں کا باپ نہیں, محمد منی والوں کا باپ. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. فاطمہ تو بطعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے. وانا منہ, اور میں فاطمہ سے ہوں. الحسن والحسین منی, وانا منہما, حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن اور حسین سے ہوں. تو اب اللہ نے رسول کے ہاتھ کو کیا کہا ہے؟ آپ کی بڑی بات دے رہا ہوں, اگر لے لیں کیا کہا ہے؟ اپنا ہاتھ, یعنی محمد کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ. تو علی مجھ سے ہے
علی سے ہوں، علی کا ہاتھ کیا بنا؟ فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ کا ہاتھ کیا بنا؟ حسن حسین مجھ سے ہے، میں ان میں سے ہوں، ان کا ہاتھ کیا بنا؟ ید اللہ۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے قیامت تک کے لیے پتا چل گیا کہ مسلمانوں سے بیعت ہر ہاتھ نہیں لے سکتا، بلکہ وہی لے گا جو اللہ کا ہاتھ کہلا سکے۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ کہنا کہ حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے، اور مسلمانوں کا بھی سوچا بھی ہے کہ حسین علیہ السلام ہے کون؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب محبت کے سائے کے قریب بھی یزیدیت نہیں پڑ سکتی تو حسین جیسا جس میں سے رسول ہے وہ یزید کی بیعت کیسے کر لیتا؟ لفظ ہے کہ تو آج کی تقریر میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یدم کے کتنے معنی ہیں۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر اور ناس کی سین تک 3 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ یدا ہو ہے، یعنی اللہ کے 2 ہاتھ۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 جسے آپ نے سماعت فرمایا ہے، اللہ فرما رہا ہے قالت اليہود ید اللہ مغلولۃ۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے۔ جب ان پر رزق بند ہو گیا تو انہوں نے علماء سے پوچھا اللہ نے ہم پر رزق کیوں روکا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اللہ ہے مغلولۃ، اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اللہ کو جلال آیا، اب اللہ نے جلال میں آ کے انہوں نے جواب دیا کہ تم جو کہتے ہو اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بند ہو گئے، غلت ایدیہم، تمہارے اپنے ہاتھ بدھے رہے، وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے بندھا ہوا ہے، میرا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، میرا ہاتھ ایک نہیں ہے، بل یداہ، مجھے اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور میں ان 2 ہاتھوں سے کرتا کیا ہوں؟ ینفق کیف یشاء، کیسے میں اللہ چاہتا ہوں ویسے میں اللہ رزق ان 2 ہاتھوں سے تقسیم کرتا ہوں۔ واہ سیدہ، واہ سیدہ، ابھی بڑی ضرورت ہے۔ ایک آدھ مولوی بلوا لیا، جب بھی میں یہ سکھا کروں میں تو نہیں آ سکتا، لیکن ایک آدھ مولوی ضرور بلوایا کرو، بے شک ڈالتے نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیشہ پرورش کرنی پڑتی ہے، علمی طور پر ان کی پرورش کرنی پڑے گی ان جوانوں میں۔ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور اللہ 2 ہاتھوں سے کرتا کیا ہے؟ اللہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ معلوم ہوا میرے بچوں جوانوں، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، وہ جانتے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، معلوم ہوا رزق مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، رزق مقدر کرنا اللہ کا کام ہے، لوح محفوظ پہ رزق لکھ دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن رزق تقسیم کرنا یہ اللہ کے 2 ہاتھوں کا کام۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ اللہ کے 2 ہاتھ کون سے ہیں؟ لوگ جن کے پاس موبائل ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ موبائل میں میرا حوالہ دے، کتاب کا نام ہے وسائل الدرجات، عربی میں یہ کتاب ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ امام پاک، چوتھے امام پاک کے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو حمزہ سمالی، وہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہے، سامنے امام کے بیت الشرف ہے، سامنے والی دیوار چڑیوں کا ایک ہال بیٹھا تھا،
جو بڑا چہچہا رہا تھا، بڑا شور تھا. ابو حمزہ کو محسوس ہوا کہ چڑیاں شور مچا رہی ہیں، مولا کو ناگوار گزر رہا ہوگا. تو اسی لیے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ اجازت دیتے ہیں میں ان چڑیوں کو اگا دوں؟ امام زیر لب مسکرائے، مسکرا کر فرمایا ابو حمزہ کیا تو سمجھ رہا ہے کہ یہ چڑیاں مجھ سے کیا مانگ رہی ہیں؟ کیا تو سمجھ رہا ہے کہ یہ چڑیاں مجھ سے کیا مانگ رہی ہیں؟ کہتا ہے مولا چڑیاں آپ سے کچھ مانگ رہی ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کی غذا کا وقت ہو گیا ہے. واہ جی واہ، ان کی غذا کا وقت ہو گیا ہے اور یہ آپ نے رزق کا مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مولا جو تقسیم رزق آپ کے ذمے ہے، ہمارا رزق ہمیں دیجیے. کہا مولا کیا ان چڑیوں کو رزق آپ تقسیم کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، صرف چڑیوں کو نہیں. دسو میں کتنا آسان کروں، مولا ان چڑیوں پر رزق آپ تقسیم کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، صرف چڑیوں کو نہیں، مولا کسی اور کو بھی دیتے ہیں. فرمایا سن، یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإنی أکرہا لک. اے ابو حمزہ، تیرا امام تجھے حکم دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ، روزوں والے مہینے کے علاوہ، نماز صبح پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک تو سویا ہی نہ کر. اب امام سے بتاؤ جو سوتا ہی اسی وقت ہے وہ امام کے فرمان پہ کیا عمل کرے گا؟ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک تو اس وقت میں سویا نہ کر. کہتا ہے مولا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، اس وجہ میں تیرا سونا ناپسند کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ، اور بیٹا بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ ہی جاؤ. ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد فیجریھا علی ایدینا. اس وقت میں اللہ اپنے بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے لیکن جاری ہمارے ہاتھوں سے کراتا ہے. سمجھ آئی ہے جی بات؟ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی رزق دیتا اللہ ہے لیکن دلاتے محمد و آل محمد ہے. تو اب یہی لفظ یدن کا پورے قرآن میں 3 آیات میں لفظ ہے یدا ہو، اس کے 2 ہاتھ. 5 آیات میں لفظ ہے یدن، 1 ہاتھ، صرف ہاتھ. 8 آیات میں لفظ ہے یدا ہو، اس کا 1 ہاتھ. 14 آیات میں لفظ ہے ایدیکم، تمہارے ہاتھ. 37 آیات میں لفظ ہے ایدیہم، ان کے ہاتھ. والی چوک تو بھی صدقے ضرور پڑھیے گا. تو اب لفظ یدن کے ایک ہے حقیقی معنی جو میں بیان کر چکا اور ایک ہے مجازی معنی. کیونکہ میرا ماحول جو ہے وہ ٹی وی کا ہے یا پھر اسی جماعت کا ہے جس میں شیعہ کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے فرقوں کے بھائی موجود ہوتے ہیں، لہذا مجھے ان کی کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے. اب اس مجازی ہاتھ سمجھانے کے لیے میں اہل سنت کی 3 کتابوں کے نام دے رہا ہوں. نمبر 1 ترمذی شریف، نمبر 2 ابن ماجہ شریف، نمبر 3 مفردات راغب اصفہانی، یہ قرآن کے لغت کی کتاب ہے. نمبر 4 مستدرک بن حاکم، یہ
یہ چاروں اہل سنت کی کتابیں جن سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں، ان میں یہ درد ہے کہ اصحاب میں بیٹھ کر رسول پاک علی کے قصیدے سنا رہے تھے، اتنے میں جن سے برداشت نہ ہو سکا، اور یہ دیکھو زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا، رسول سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ میں اچھا اگر برداشت کر سکتے ہو تو پھر میں تمہیں علی کی خاص فضیلت سناتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ رسول میں ان کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، رسول نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے علی کے دائیں شانے پر رکھا، رکھ کر کہا یا علیو انا وانتا ابا، یہ ابن کے معنی ہے مجازی، یا علیو انا وانتا ابا ہذہ الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے روحانی اور ایمانی باپ ہیں۔ بھائی دیکھو میرے بچوں ایک میری بات سنو، جو سمجھ رہے ہو نا وہ میرے ساتھ بول دیا، کیونکہ یہ بات جو آج میں دے رہا ہوں مجھے خود پتا ہے مشکل ہے، لیکن اگر میں بھی ڈر کرنا دوں تو پھر ممبر سے کون ایسی باتیں لے کے چلے گا؟ ہمارا فریضہ ہے آپ چپ رہیں یا بولیں یا نہ بولیں، لیکن جو بول سکتے ہو بولنا۔ اے علی اس امت کے روحانی اور ایمانی باپ ہے۔ اب جب یہ کہا تو ایک صحابی پھر بول پڑا، کہنے لگا وہ اس کا نام نہیں لیتا، کہاں نام ہے تو کتاب کا نام لے رہا ہوں، میں نہیں لے رہا۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ علی کو ہمارا باپ کہہ رہے ہیں، علی کن معنی میں باپ ہے؟ کیسے معنی میں باپ ہے؟ اب پھر اہل سنت کی کتاب، پہلی کتاب کا نام تاریخ مدینہ و دمشق، جلد نمبر 42، صفحہ نمبر 307۔ دوسری کتاب کا نام مناقب خواتین، عربی میں صفحہ نمبر 309، پھر صفحہ نمبر 310، حدیث نمبر 306۔ جب صحابی نے پوچھا کہ علی کا ہم پر کیا حق ہے، کن معنی میں علی ہمارا باپ ہے، یہ ہے تحریر اور یہ ہے اس کی فوٹو کاپی۔ رسول پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، حق تو علی ابن ابی طالب علی ہذہ الامت کا حق تیرے والد علی بولتے ہی، علی کا حق میرے ہر امتی پر وہی ہے جو باپ کا حق بیٹے میں ہوتا ہے۔ علی کا ہر امتی پر وہی حق ہے جو حقیقی باپ کا حق، کوئی بات ٹھیک ہے، جو حقیقی باپ کا حق اپنی اولاد پہ ہوتا ہے۔ آج میرا فکرہ لیجئے گا، محمد کے امتی صرف تم نہیں، یار چپ کر دی انتہا ہے، صرف ہم نہیں، ملائکہ کون ہے؟ محمد کے امتی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کون ہے؟ محمد کے امتی۔ کائنات کے اولیاء کون ہیں؟ محمد کے امتی۔ اور علی کا کیا حق ہے محمد کے امتی پر؟ جو باپ کا حق بیٹے پہ ہوتا ہے۔ اب پتہ چل گیا نا، علی کو وہی مانے گا جو اپنے باپ کا ہوگا۔ اب نعرہ نہیں لگاؤ گے، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ بڑے بڑے لوگ ناراض
और जी फुला अली को नहीं मानता, फुला को नहीं मानता, फुला नहीं मानता, फुला नहीं मानता, और उसका शजरा तो खंगालो। दोस्तों, भाइयों, मेरे बेटों, जरा बोलना सीखो। इन बुजुर्गों को छोड़कर जरा बोलना साथ सीखो। अल्लाह की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, काबतुल्लाह की कसम, कुरान और खुदा की कसम, सुन्नी किताबों में, शिया किताबों में ये मौजूद है। रसूल पाक ने फरमाया, या अलियो ला युहिब्बुका इल्ला तय्यबुल बिलादा वला युबगिदुका इल्ला खबीसुल बिलादा। अली तुझसे मोहब्बत कोई रखेगा जो हलाल ज्यादा होगा, और तुझसे अदावत कोई रखेगा जो जो भी दिल में मोहब्बत अली रखता है, अगर वाकई अली वाला है तो अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो साहिबान, मैं जितने अरसे से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ में आपके पूरे इलाके छठी क्लास या सातवीं में पढ़ता था। जब मैं पहली बार वजीराबाद आया था, के पास वो जिनका आरा का मशीन थी, जिन्होंने बाद में मदरसा भी बनाया, सबसे पहले मैं वहाँ आया था। फिर मैं सातवीं में था जब चौधरी निसार मजनू के यहाँ पढ़ने आया था। फिर उस वक्त से मैं आपके इलाके में पढ़ रहा हूँ। मैं आज जो बात दे रहा हूँ इसको समझना है। अगर किसी की समझ में ना आए, जो मुझे दाद दे उससे पूछना है कि गुलफाम साहब ने क्या पढ़ा, और अगर समझ में आ जाए तो घर में जाके माँ का शुक्रिया अदा करना है। लोग मैं बात पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये हदीस कुम शरीफ में पढ़ी। जब मैं मदरसा फैजिया में पढ़ रहा था, 4 साल में वहां रहा। हजरत आयतुल्लाह फाजिल अल-करानी मरहूम के ज़ेरे साया मेरे 4 साल तालीम में बसर हुए हैं। तो मदरसा फैजिया में मैं कहता था कि जैसे गेट खोल रहा है ना और सामने दीवार नजर आ रही है, इसी तरह मेरे कमरे का जो दरवाजा खुलता था, सामने बीबी मासूम कौम का हरम नजर आता था। तो वहां मैंने ये किताब पहली मरतबा शरीफ की। इस किताब का नाम है बिहार की बात। ये नंबर है इसकी 45, सफर नंबर है इसका 299। मैं अपने बरामदे में बैठकर बीवी के हरम के सामने इस किताब का मुताला कर रहा था। जब मैंने ये हदीस पढ़ी जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ, तो मैंने शुक्राने का सजदा अदा किया। अब आपकी मर्जी सुन के नारा भी लगाएं या न लगाएं, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। इस हदीस में ये है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम थे, सहाबी ने आपकी बारगाह में अर्ज किया कि मौला, एक तरफ आप दावा करते हैं कि हम अली व बतूल की औलाद हैं, हमारे लिए बड़ा फख्र है कि हम अली व बतूल की औलाद हैं, और दूसरी तरफ आप फरमाते हैं कि मैं अली वलीउल्लाह पे कायम हूं। यानी अली, भाई समझ रहे हो, समझ आ रही है कि मैं अली की विलायत पर, अली और वलीउल्लाह पर कायम। मौला इन दोनों फजीलतों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत वाली, प्यारी आपको कौन सी फजीलत लगती है? आया अली और बतूल का बेटा हो
विलायत पे कायम रहना। और मैं सराइकी नहीं पढ़ सकता, पंजाबी नहीं पढ़ सकता, वरना मैं पंजाबी पढ़ देता। ये दिया मौला ने जवाब। अल्लाह मेरे सब की समझ में आ जाए। इमाम फरमाते हैं, सहाबी का नाम लेना, आप फरमाते हैं विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती बिनहु। मेरा अली की विलायत पर कायम रहना इस बात की निस्बत कि मैं अली का बेटा हूं, मुझे ज्यादा महबूब है। बड़ी मेहरबानी। मेरा विलायत अली पर कायम रहना, यानी अली वलीउल्लाह कायम रहना, मुझे अली के बेटे होने की निस्बत ज्यादा अजीज है। मालूम हुआ जो सैयद विलायत अली का कायम नहीं है वो इनमें से नहीं है। मैं फिक्रा दे गया हूं, तशरीफ फिर कभी करूंगा, तो आज मेरे पास वक्त नहीं है। तो इमाम ने फरमाया मेरा मेरा अली का बेटे होने की निस्बत अली की विलायत पर कायम रहना मुझे ज्यादा महबूब है। सच्चा मौला अली का। जाकिर मसाइल में कसमें देते हैं, मैं फदाइल में कसम दे रहा हूँ। सच्चा मौला अली का जिसकी समझ में आ जाए वो मेरा साथ दे, बाकी बेशक चुप रहे। आगे वो कहता है मौला ये कैसे, इसकी दलील क्या है कि बेटे होने की निस्बत आपका विलायत अली पर कायम रहना आपको ज्यादा पसंद है। इमाम फरमाते हैं हाँ सुन विलादती, सुन विलायती ले अन्ना विलायती ले अली इब्न अबी तालिब फर्सुन ले अन्ना विलायती ले अली इब्न अबी तालिब फर्सुन विलादती में हो फर्सुन। मेरा अली की औलाद में से होना ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है, और अली की विलायत पर कायम रहना जैसे तुम पे फर्ज है वैसे मुझ पे फर्ज है। यार इधर से भी एक आध नारा लगा दो नारा शाबाश। तो यदुल के माना क्या है? एक है हकीकी, एक है मजाजी। मजाजी माना, मजाजी तो समझ गए, मजाजी माना आज में से मैं आज की तकरीर में सिर्फ एक माना पढ़ रहा हूँ, बाकी सारे माना छोड़ रहा हूँ। तो माना क्या है? हुआ मज़हबुल कुव्वतिल मुजरिया। मजाजी यानी जो शय जिस शय की ताकत को जाहिर करे, जो मेरी तरफ देखोगे तो बात समझ में आएगी वरना नहीं आएगी। जो शय जिस शय की ताकत को जाहिर करे, इस शय को उस शय का कहते हैं हाथ। ना समझ नहीं आई? अच्छा मैं फिर समझाता हूँ, फिर वो टाइम नहीं है। सर से लेकर पांव तक गुलफाम कौन है? गुलफाम। किसी ने गुलफाम पे हमला कर दिया, अब सर नहीं बचाएगा, चेहरा नहीं बचाएगा, सीना नहीं बचाएगा, बड़ी लंबी लंबी टांगे हैं ये नहीं बचाएंगे, बल्कि कौन बचाएगा? ये हाथ। सारे वजूद की कुव्वत को जाहिर करने का वसीला ये हाथ है, इसीलिए इसको कहते हैं हाथ। तो हम अली को हम नहीं, अल्लाह ने जो मोहम्मद को यदुल्लाह कहा है, या मोहम्मद ने जो अली को यदुल्लाह मनवाया है, इसके माना क्या है? कुव्वत उसकी है, कुदरत उसकी है, ताकत उसकी है, उसकी ताकत मनवाने वाला अली है। साल में बैठे हो, मेरा फिक्रा लोगे बच्चे नहीं लेंगे। या खैबर के मैदान में जब अली ने खैबर का दरवाजा उड़ाया था,
सहाबियों ने नहीं किया, कहा था कि ऐ सूखे दाव के टुकड़े खाने वाले अली, ऐ सारा साल ईदों के अलावा रोजे रखने वाले अली, ऐ माले गनीमत गरीबों में तकसीम करने वाले अली। ये लोहे का दरवाजा है, 80 आदमी मिलके खोलते हैं, 40 आदमी मिलके बंद करते हैं, और तुम चाव खाने वाले दो उंगलियों के इशारे से खैबर का दरवाजा हवा में उड़ा दिया। तो अली ने जवाब क्या दिया था? फरमाया, ऐ मेरे रसूल के सहाबियों, आपका नाम तो बाबा खैबर बिकुव्वत जिस्मानिया वलाकिन बिकुव्वत रब्बानिया, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा बल्कि रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा। तो भाई साहिबान, आखिरी बात और इसी पे खाना, आप दाद नहीं देंगे मुझे पता है, नारे भी नहीं लगाए, अगर मुझ पर रहम आ जाए तो एक नारा लगा दे, क्योंकि बात बड़ी मुश्किल है, मैं बहुत तो कर नहीं सकता, यही जरूर है मुझे। कुल इस्लाम में अनवार कितने? 26, यानी जिन लड़ाइयों में रसूल पाक अपने लश्कर के साथ शरीक हुए हैं, उनकी तादाद के साथ, उनकी तादाद कितनी है? 26, 26। इन 26 लड़ाइयों में इस्लाम का सबसे बड़ा वाला, जिसे कहते थे रायतुल इस्लाम, इस्लाम का सबसे बड़ा झंडा, ये मैदान गज़वात में छोटे छोटे जो झंडे थे, वो तो रसूल पाक छोटे छोटे कबीलों के छोटे छोटे दे देते थे, यानी छोटे छोटे अलग छोटे छोटे लोगों को रसूल दे देते थे। लेकिन ये पहली किताब का नाम है तारीख कामिल, दूसरी किताब का नाम है तारीख तबरी, तीसरी किताब का नाम है तारीख अबुल फिदा, चौथी किताब का नाम है तारीख खबीस, पांचवी किताब का नाम है सीरत इब्न हिशाम, छठी किताब का नाम है तबक़ात इब्न साद, सातवीं किताब का नाम है दावत इत्तिहाद। मैं इन किताबों से लेकर पढ़ रहा हूँ, अहले सुन्नत की किताबें, दावत इत्तिहाद है, बाकी सब किताबें अहले सुन्नत की है, मैं उनमें से लेकर पढ़ रहा हूँ। और मेहरबानी करनी है तुझे, तो मैं थक जाऊंगा, मैं 5 शब्द लगाऊंगा इस पर, अगर तुझ पर रहम आ जाए तो यह नारा लगा देना या दरूद पढ़ देना। और शादी मेरे पास इसे मेरी तरफ ये लो, अब मेरे साथ साथ रहना, मैं किताबों के नाम ले चुका। पहला नंबर 26, पहला उस गज़वे का नाम है ग़ज़वाए अबाबा, ग़ज़वाए अबाबा। इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम, यानी बड़ा आलम आने वाला, छोटा नहीं, अलमदार लश्कर इस्लाम, हज़रत अली और जनाब हमजा। नंबर 2 ग़ज़वाए तबा, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम, फिर देखो मैंने पढ़ा, अलमदार लश्कर इस्लाम सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली। नंबर 3 ग़ज़वाए ज़ातुल अशीरा, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम रसूल खुदा और खुद अली। नंबर 4 मेरी तरफ देखिए, नंबर 4 ग़ज़वाए क़दर कुब्रा, यानी पहला क़दर कुब्रा, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम हज़रत साद, हज़रत मसअद और सबसे बड़ा अलम उठाने वाला अलमदार हैदर कर्रार। नंबर 5 ग़ज़वाए करकरतुल क़द्र, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम सिर्फ अबू तालिब का बेटा अली था। नंबर 6 ग़ज़वाए बनी कैनका, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम फ़कत अली थे। नंबर 7 ग़ज़वाए उहद, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम हज़रत हमजा, हज़रत अबू दुजाना, इनकी शहादत के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आखिर जंग तक हज़रत अली थे। नंबर 8 ग़ज़वाए हमरा और असद, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली थे। नंबर 9 ग़ज़वाए बनी नुज़ैर, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम रसूल खुदा और हज़रत अली थे। नंबर 10 ग़ज़वाए बदर सानी, इसमें अलमदार लश्कर
لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر 11 غزوہ دومت الجندل، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر 12 غزوہ خندق، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت علی اور رسول خدا تھے. نمبر 13 غزوہ بنی قریظہ. نمبر 14 غزوہ بنی لہیعہ. نمبر 15 غزوہ ذیقرد، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے. اور اس کے بعد یہ ہے آپ کے سامنے غزوہ حدیبیہ، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. اب دل سنبھالو، میں غزوے کا نام لے رہا ہوں، رکھو دلوں پہ ہاتھ. غزوہ 17واں نمبر غزوہ خیبر کے میدان میں، آخر میں غزوہ خیبر میں جسے علم دیا گیا، رسول نے خیمے کے دروازے پر علم تھام کر کہا کہ میرے صحابیوں، اینا اینا علی ابن ابی. اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے کہے کہ گلفام صاحب کتنے غزوات کا نام لیا ہے، کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ بھائی تاریخ میں ہوتا تو میں لے لیتا. تاریخ میں اگر نام ہوتا میں نام بھی لے لیتا. بس میں یہی روک رہا صرف ایک بات دے کر کہ رسول پاک کے علم اسلام یہاں اٹھانے والا صرف علی نہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے، آباد رہو، خوش رہو. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو 18 سال سے لے کر یا 16 سال سے لے کر 30-32 سال کی زندگی کو پہنچ چکے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے علاقے میں کوئی جلسہ ہو، اس میں 100 200 150 ذاکر پڑھنے والے ہوں، آپ بے شک سنیں، ضرور سنیں. لیکن جب کوئی بیچارہ چھوٹا موٹا مولوی پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے تو بائیکاٹ کر کے چلے نہ جایا کریں، بلکہ انہیں سنیں کہ وہ فکر کیا دیتی ہے، وہ تاریخ کیا دیتی ہے. میں نے آپ کے سامنے پورا غلبہ آئینہ سامنے رکھ دیا ہے. یہ کہنا کہ وہ بھی تو لڑے تھے، اور بھائی بے شک لڑے تھے، لیکن رسول کو کیوں کہنا پڑا کہ ناؤ سے جنت آیا تھا قدم نجوان کرران خارا فرار کر میں علم اسے دوں گا. جیو تو یہاں پر صرف میدان میں، یعنی دنیا کے میدان میں غزوات رسول کا علم اٹھانے والا علی نہیں ہے. بلکہ آؤ 2 کتابوں کے نام سنو اور آخر فکر سنو اور اسی میں ختم. پہلی کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد نمبر 1 فارسی میں، جلد نمبر 1 حضرت شاہ عبد الحق محدث دیوبند کی لکھی. اس میں یہ درج ہے، رسول پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری کا تاج مجھ محمد کے سر پر ہوگا. وانا اکرم الاولین والآخرین، تمام انبیاء میں سے جسے اللہ نے بزرگی بخشی ہے وہ میں محمد مصطفیٰ. بنا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب جدید لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. آدم ہو ومن سواہ الا وہو تحت اللواء، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میرے علم کے سائے میں ہوگا. ہر نبی علم کے سائے میں ہوگا، علم کے سائے سے نہ بھاگا کرو. ہر نبی اس علم کے سائے میں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بڑا علم ہوگا کہ ہر نبی اس کے سائے میں ہوگا. یہ پھر اہل سنت کی کتاب کا نام ہے وہی مدارج النبوہ، جلد نمبر 1. دوسری کتاب کا نام ہے ارجح المدارج، صفحہ نمبر 667. رسول پاک نے فرمایا وہ جو علم ہوگا اس کا جو پور ہوگا
یہ لمبائی اس کا جو طول ہوگا وہ طول جو ہے 1000 سال کے سفر کے برابر. یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. 1000 سال کے سفر کے برابر اور اس کی جو انی ہوگی وہ صرف یاقوت کی ہوگی اور اس کی جو مٹھ قبضہ ہوگا وہ سفید چاندی کا ہوگا اور اس کے 3 کیچ پھریرے کو کہتے ہو پھریرا کہتے ہو 3 پھریرے ہوں گے. ایک پھریرا مشرق مغرب جنوب, دوسرا پھریرا جنوب مغرب مشرق اور ایک پھریرا درمیان میں ہوگا جو پوری دنیا کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہوگا. وہ صحابی جو بڑی تمنا رکھتے تھے کہ خیبر میں شاید آج بھی علم ہمیں ملے گا. نام تو میں جانتا نہیں, آپ جانتے ہیں تو سوچ رہے نا کہ شاید آج بھی علم ہمیں ملے گا. جنہیں نہیں مل سکا انہوں نے کہا شاید آج حرم رہ جائے. کہا یا رسول اللہ پھر اتنا بڑا علم اٹھائے گا کون؟ یہ ہے کتاب اہل سنت کی ارجح المطالب. رسول پاک نے فرمایا من حملہا پھر دنیا, جب دنیا میں میرا علم اٹھاتا رہا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا فہو علی بن ابی طالب. نہیں سر اس طرح سے جنہیں صرف اشارہ اس نے فوراً پانی مجھے ملے. لیکن آج جس پیاسے کے خبر رونے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو, بجائے اس لیے کہ میں 2-4 فکرے پہلے اپنی طرف سے عرض کروں گا, میں آپ کو اپنے 8ویں امام کے فکرے بتا رہا ہوں. میرے مولا یکم محرم کو اپنی مقام پر اپنی جگہ پر اپنے دادے کی صفحے ماتم بچھاتے تھے اور جب مومنین جمع ہو جاتے تھے تو ایک دن مجلس پڑھتے ہوئے ایک صحابی نے عرض کیا ہے مولا آپ کا دادا حسین کتنی ضربوں سے مارا گیا. سبحان اللہ, کتنے زخم تھے حسین کے جسم پر جن کی سبب سے زہرا کا لال مارا گیا. اب اپنے امام کا جواب سنو, یہ کسی ذاکر کے کلمات نہیں ہیں, قربان کے کلمات نہیں ہیں. امام نے رو کر فرمایا ہائے میرا غریب کربلا دادا, لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا. ہائے میرا غریب کربلا دادا جو نیزوں سے, تیروں سے, تلواروں سے, پتھروں سے مارا گیا. جب اتنے پر بھی مسلمان راضی نہ ہوئے تو میرے غریب دادا کے جسم پر جو زخم تھے جلتی ہوئی لکڑیاں زخموں پہ پھینکی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا آنکھوں میں بند کر کے تصور کرو, جلتی ہوئی لکڑیاں میرے مولا کے زخموں پر پھینکی. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے زخم تھے کہ سر سے پیر تک حسین کا جسم نظر نہیں آتا تھا. مدینے میں آپ کے اور میرے بیمار آقا سے ابن مدر صحابی نے عرض کیا تھا کہ مولا سنا ہے حسین کے جسم پر بڑے زخم تھے. حضرت آقا آیت اللہ جعفر شفتری کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ, اس میں ایک روایت لکھی ہے
کہ مولا بتا سکیں گے کہ آپ کے بابا کے جسم پر بوقت آخر کتنے زخم تھے؟ میرے اور آپ کے بیمار مولا دھاڑے مار کر بولے، رو کر کہا کہ اپنے منتر اگر سن سکتا ہے تو سن، جتنے قرآن کے حرف ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے میرے مظلوم بابا کے جسم پر زخم تھے۔ کہتا ہے مولا اتنے زخم جسم پر؟ فرمایا حیران نہ ہو کہ ہاں جس جگہ پر ایک مرتبہ نیزہ لگا ہے اسی نیزے والے زخم پر کئی مرتبہ تیر لگے، کئی مرتبہ نیزے لگے، ایک زخم پر اتنے تیر تلواریں اور نیزے لگی کہ زخم چوڑے ہو گئے، اتنے چوڑے ہو گئے کہ جب گرم ہوا چلتی تھی تو ہوا کی ریت، کربلا کی ریت میرے بابا کے زخموں کے آر پار ہو جاتی تھی۔ ہونے والوں، میں نے کہا تھا نا 2-3 منٹ مجھے دے دو۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ ہر طرف سے حملہ ہے، ایک قبیلہ ہے بنی تارم کا تیر انداز، اپنی قبیلہ بنی تارم کبیر، کتاب کا نام بھی لے لو تاکہ آپ شک کر کے نہ لو، المواعظ والفقہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ بنی تارم کے قبیلے کا ایک تیر انداز کمان میں تیر لے کر کھڑا ہے، ہر حسین ہر قتیبی حسین پر ظلم کر رہا ہے، یہ تیر لے کے کھڑا ہوا ہے کمان میں۔ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں تم تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہتے ہیں انتظار کر رہا ہوں کہ حسین پہ ایسا ظلم کروں کہ اس کے غریب کے رونے والے قیامت تک میرا یہ ظلم بھلا نہ سکے۔ یہ اتنے میں سنان بن انس ملعون نے حسین کے سینے میں نیزے میں پوجا ہوا، زہر میں پوجا ہوا، سینے میں نیزہ مارا، نیزہ اتنے زور سے لگا کہ حسین کمر کے پار سے نیزہ گزر گیا۔ جب نیزہ گزر گیا زہرا کا لال زمین پر گرا، اس انداز میں گرا پتپت الساق بالساق کہ جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا جانور اپنے زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسی طرح حسین ریت گرم پر ہاتھ پاؤں مارے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین اٹھا، نیزہ نکالنا چاہا، سامنے سے نہیں نکلا۔ حسین جھکے، جھک کر کمر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر نیزہ نکالا۔ بس رونے والوں یہی فکرے ہیں اور ختم۔ نیزے کا نکلنا تھا، حسین کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ جب خون کا فوارہ نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، مجھے اتنا بتا دو بہنیں کہاں تھیں؟ حسین کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ حسین کے پردہ دار کہاں تھے؟ دروازے سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا خون نکلا کہ زہرا کے لال کا منہ یوں کھل گیا۔ اب میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ آپ نہیں سمجھ سکے مجھے پڑھنا پڑ گیا مجبوراً۔ جیسے حسین کا منہ کھلا، وہ ملعون جو تیر لے کر کھڑا تھا اور رونے والا حسین کا منہ کھلنا تھا، یہ اس نے نشانہ باندھا، نشانہ باندھ کر جب تیر چھوڑا، اس ظالم کا تیر لبوں کو چیرتا ہوا، زبان سے گزرتا ہوا حسین کے تالو میں جا کر لگا۔ تالو میں تیر کا لگنا تھا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، بی بی
سلمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان السلام علیکم یا غافر الظلم والعدوان حجت اللہ فرجان یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا ہماری عظیم ترین عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا باغیوں کے ریس وقت میں اضافہ فرما دن دگنی رات چپنی ترقی عطا فرما ان کے مرحومین کے درجات علی مدعانی فرما سید براد حسن سید ممتاز حسن کے درجات علی مدعانی فرما جتنے برادران پھر ان ممالک ان کی حفظ و مان فرما تیرے واسطے محمد والی محمد کا جن بچوں کے کاغذات کا مسئلہ مانے کا حل فرما پھر خصوصی نوجوان حضر کے کاغذات کا مسئلہ حل فرما یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مریض احمد شفائی کاملہ عجلہ فرما جن جن مریضوں کی میرے ذکر دوارے شفائی کاملہ عجلہ فرما انہا مصطفیٰ کو شفائی کاملہ عجلہ فرما یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا نوخانوں کی زبان میں مزید تاثیر فرما مادمیوں کی زندگی درات فرما یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا اس امام بارگاہ کو تقائم قیامت آباد فرما امام